ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے قطر، عمان، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ عمان کی بندرگاہ دقل میں لاجسٹک سپورٹ مراکز پر میزائل داغے گئے۔ کویت اور بحرین میں پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اہداف پر حملے کیے۔ ایران پر امریکی حملوں کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، ایمونیشن ڈپو، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مقامات اہداف میں شامل تھے۔ حملوں کا مقصد قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے پر ایرانی فوج کو جواب دہ ٹھہرانا تھا۔ رواں ہفتے 3 حملوں میں ایران کے 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ ایران کو اس سے پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا، لیکن ایران نے آبنۂ ہرمز میں پھر جہاز کو نشانہ بنایا اور قبرص کے پرچم بردار کنٹینر پر حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ و شہر کے مختلف حصوں میں کم از کم 12 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شہر کنگا، جنوبی صوبے ہرمزگان کے ساحلی شہر جاسک، چابہار اور قشم جزیرے پر بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کا ایران کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے کہا ایران کے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنا دیے گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق میزائل حملے کو روک دیا گیا۔ ملبہ گرنے سے بچے سمیت 3 افراد زخمی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے ملک کا دفاعی نظام ایران سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کویتی افواج کا کہنا ہے اس وقت ملک کی حدود میں دشمن کے فضائی حملوں کا سامنا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کے حملوں کو روکنے کی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ بحرین میں بھی ایرانی حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا فریقین کشیدگی میں کمی کا راستہ اختیار کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی پر عمل ضروری ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وزرائے خارجہ کا باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے ایکس پر اپنے بیان میں سینٹرل کمانڈ کا ایران پر حملوں سے متعلق بیان شیئر کرتے ہوئے لکھا ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ MOU کے باوجود امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی، ایران نے آبنۂ ہرمز تا حکم ثانی بند کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحری جہازوں نے راستہ تبدیل کرنے کے احکامات نظر انداز کیے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا اپنی بات پر قائم رہیں یا پھر خلاف ورزی کی قیمت ادا کریں، حقیقت دستک دے رہی ہے۔ باقر قالیباف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کی تصویر شیئر کرنے کا دعویٰ کیا، جس میں لکھا ہے ایران ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ آبنۂ ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کا منصوبہ زیر غور ہے۔ CNN کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق مسقط میں ایرانی اور عمانی وزرائے خارجہ کی ملاقات میں آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے بات چیت۔ CNN کے مطابق عمان نے آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے نئی تجویز دی ہے۔ جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رکھی جائے گی۔ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے
आबना हुर्मुज से मुतालिक ओमानी तजवीज़ की मंजूरी का हतमी फैसला तेहरान में होगा। पासदारान इनकलाब ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई की नई तस्वीर जारी कर दी। एक्स पर बयान में कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये तस्वीर उन खबरों और अफवाहों के बाद जारी की गई है जिनमें उनकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थीं। वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई का पहला पैगाम, खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, कातिलों की मौत तबाही नहीं होगी, दुश्मनों से इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 105 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा, मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कास हैं। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हुक्म पर चलास के हलकों GBA 15 और GBA 17 में री पोलिंग। GBA 15 के खवातीन के पोलिंग स्टेशन लोशी थक पर वोटिंग जारी। GBA 17 के 8 मखसूस पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के वालिद और कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमीर कतर और कतरी अवाम से ताज़ियत। सदर जरदारी ने कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। अमरीकी सेनेटर और सदर ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। NBC न्यूज़ का कहना है, लिंडसे ग्राहम को हफ्ते की रात घर पर दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। चंद दिन पहले उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। रूसी तवानाई खरीदने वाले मुल्कों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान किया था। इक़दाम से मॉस्को पर मजीद सख्त दबाव डालने की राह हमवार हो सकती थी। और PIDC के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। कमिश्नर कराची ऑफिस से PIDC और वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मरम्मती काम के बायस क्लब रोड दोनों तरफ से बंद है। ट्रैफिक को मुतबादिल सड़कों की तरफ मोड़ दिया गया।